اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 44 اور 45 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے رکوع نمبر 19 میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے عمل سے، ان کے ظلم سے غافل نہ سمجھو۔ وہ ہر کسی کے ہر عمل کو خوب جانتا ہے اور انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور لوگ بے تحاشا دوڑیں گے پکارنے والے کی طرف، یعنی جس نے حشر کا وقت جو ہے، اٹھنے کا اس وقت کرنا پھونکنا ہے، اسرافیل علیہ السلام اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے منہ اٹھائے، اور دل ان کے جو ہیں وہ خالی ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہوش آواس نہیں ہوں گے۔ اب اگلی آیت میں فرمایا کہ انذر الناس یوم یاتیہم العذاب، لوگوں کو ڈر سناؤ محبوب اس دن کا جس دن عذاب آئے گا ان پر۔ کافروں کو بتا دو اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہو، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ آپ کافروں کو خوب عذاب دیکھنا پڑے گا۔ یقول الذین کفروا ظلموا، ظالم جو ہیں، کافر جو ہیں، وہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب میں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے دے، پھر سے ہمیں دنیا میں بھیج دے، تھوڑے وقت کے لیے بھیج دے، ہمیں لوٹا دے مولا کریم تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ دعوت کا نتبع الرسل، کہ ہم تیری دعوت کو، تیرے پیغام کو قبول کر لیں وہاں جا کے، کیونکہ یہاں تو قبول کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، آخرت میں واپس بھیج دے تھوڑی دیر کے لیے، ہمیں مہلت دے دے، دنیا میں جا کے تیرا پیغام قبول کر لیں، تیری دعوت قبول کر لیں، اور نتبع الرسل، تیرے رسولوں کی پیروی کر لیں، غلامی کر لیں ان کی۔ مگر اس وقت یہ کہنا کام نہیں آئے گا، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کہا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ قسمیں کھا کہتے تھے کہ جی کوئی قیامت نہیں ہونی، یہ ہمارے جو مال اسباب ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، یہ نہیں ختم ہوگی، دنیا کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہونی، کوئی حساب و کتاب نہیں، یہ قسمیں کھا کہتے تم۔ اور حال یہ ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو تم سے پہلے ظالم ہو چکے تھے، جن کو تباہ کر دیا گیا تھا، کسی کو ڈبو دیا گیا، کسی کو جلا دیا گیا، کسی پر پتھر برسا دیے گئے، کسی پر ہوا نے تباہی پھیلا دی، ان قوموں کی جو رہائش گاہیں تھیں وہ تو تم نے دیکھی ہیں، وہاں کبھی کبھی رہتے بھی ہو، سفر میں آتے جاتے تم، ان سے بھی تمہیں عبرت حاصل نہ ہوئی۔ اور پھر یہی نہیں کہ وہ چیزیں دکھانے کے ساتھ ساتھ تمہیں مثالیں دے کے سمجھاتے بھی رہے، ہمارے نبی، ہمارے پیغام پہنچانے والے تمہیں دکھاتے اور بتاتے رہے کہ دیکھ لو یہ حال ہوا ہے پہلی قوموں کا، تم بھی باز آ جاؤ، کفر سے واپس آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مان لو، نبی کی نبوت کو اور رسالت کو مان لو، نبی کی غلامی اختیار کر لو، تمہیں بتاتے رہے
اور تمہیں مثالیں دے دے کے سمجھاتے رہے، اب نئی بات تو نہیں ہے، اب تم کیسے جا کے مان لو گے؟ اب تو جو تم کرتے رہے ہو اس کا بھگتنا پڑے گا، اس یہ کا جو کچھ تم نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی، وہاں پر قیامت کے روز کفار کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اور ہمیشہ وہ جہنم میں پھر رہیں گے، اور دن بدن عذاب زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں عظم مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔